بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے باعث سعادت بنائے اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی ہمیں بھرپور قدر کرنے کی توفیق دے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے ساتھ کوئی نہ کوئی وظیفہ کوئی نہ کوئی ورد ہم شیئر کرتے رہیں، تو اسی حوالے سے آج میں کچھ چیزیں لے کر، کچھ اوراد، کچھ اذکار لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رمضان المبارک میں کوئی بھی ورد، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی آیت، کوئی بھی دعا پڑھی جائے وہ سراپا برکت ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ بھئی اگر رمضان میں کریں تو اس کا یہ فائدہ ہے، یا بعض کے بارے میں احادیث تو موجود ہیں لیکن رمضان کا ذکر صراحتاً نہیں کیا گیا، لیکن ہم مشورتاً ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور باقی یعنی کہ سال بھر کے جو 12 مہینے ان سب مہینوں کا یہ سردار کہلاتا ہے، تو اس نسبت سے یا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی وظائف جو ہم پورا سال کرتے ہیں اگر ان کو ہم رمضان المبارک میں کریں گے تو اس کی افادیت، اس کی تاثیر، اس کی برکت کہیں زیادہ بڑھ جائے گی بنسبت عام مہینوں کے۔ تو اسی نسبت سے، اسی حوالے سے ایک وظیفہ، ایک عمل چھوٹا سا وہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، جس کی تاثیر یا افادیت یا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے، یعنی جو عمل بتانے لگا ہوں میں آپ کو وہ انتہائی آسان اور انتہائی مختصر ہے۔ ٹوٹل ایک آیت ہے اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ بھی فجر کے بعد۔ آیت بھی یعنی اتنی کامن ہے، کامن سے مراد یہ کہ وہ اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوگی، نہ بھی ہو تو ایک آیت ہے اس کو یاد کرنا یا 7 بار پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ سورۃ توبہ کی سب سے آخری آیت، آیت نمبر 129 جو کہ سب سے آخری ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی اور میں نے پڑھ کے بھی سنا دی، آیت کا ریفرنس بھی دے دیا۔ یہ آیت اگر آپ حضرات فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پورے دن کے جتنے بھی آپ کے کام ہیں، چاہے وہ کوئی دینی امور ہیں چاہے دنیاوی امور ہیں، یعنی آپ کے دن کے جتنے بھی کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اس کا یعنی اس عمل کا ذکر اور اس کی بہت زیادہ تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کے مطابق یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے کرے یا نہ کرے، یعنی بعض اعمال تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی صدقے دل سے کریں تو فائدہ ہوگا، پوری یقین سے کریں تو فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے نہیں بھی کرتے تب بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ اگر جھوٹے دل سے بھی کرتا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے، کوئی بندہ جب کلام الہی پڑھتا ہے تو صدق دل سے پڑھتا ہے اور کامل یقین سے پڑھتا ہے، لیکن اگر انسان ہے بعض دفعہ یقین کمزور ہو جاتا ہے یا مطلب انسان ذرا اتنی دل جمی سے یا یکسوئی سے نہیں پڑھ پاتا، تب بھی آپ کو اس کا پورا فائدہ پہنچے گا، اس کی پوری تاثیر آپ کو حاصل رہے گی۔ تو انشاءاللہ مزید اعمال بھی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہوں گا، اور یہ عمل جو میں نے ابھی بتلایا ہے یہ رمضان کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ بعض اعمال وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ رمضان کے جمعے کو کر لیں، رمضان کی فلاں رات کو کر لیں، رمضان میں کر لیں تو فائدہ ہے، یا کرنے ہی رمضان میں ہے، لیکن
ساتھ میں یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو آپ پورا سال کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اس لیے مشورتاً کہتے ہیں کہ رمضان میں کرنے سے رمضان کی برکت حاصل ہوگی اور اس عمل کی تاثیر کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ یہ عمل ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں کریں گے تو اس کی تاثیر عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله